إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر طرح کی تعریف کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب بیان کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے نیکی اور برائی کا ثواب بیان کیا، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حسنات اور سیئات کو لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے حسنات نیکیاں، سیئات برائیاں. اللہ نے نیکی کا بھی ثواب لکھا، اللہ نے برائی کا عذاب اور اس کا وبال لکھا ہے. پھر ثم بین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا من ہم بحسنۃ. آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا سمجھ میں آئے گا. جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا فلم یعملھا، اسے کیا نہیں، صرف ارادہ کیا مگر نیکی نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، حسنۃ کاملۃ، ایک مکمل نیکی اللہ اس کے لیے لکھے گا. جس نے صرف ارادہ کیا ہے مگر نیکی نہیں کیا، اس نے کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی. حج کو جائیں گے اس سال، پختہ ارادہ ہم نے کیا، کسی وجہ سے آخری مومنٹ پر ہم نہیں جا سکے. اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اسے مکمل حج کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کر نہیں سکا، اسے نیکی لکھی جائے گی. ایک دوسرا، اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، سیکنڈ، اگر اس نے ارادہ کیا اور اسے کر بھی دیا، اللہ نے اسے موقع دیا نیکی کرنے کا، اس نے نیکی کر لی. کتبہ اللہ عندہ، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 حسنات،
اللہ اسے 10 مرتبہ بڑھا کے لکھے گا. سبحان اللہ. ایک اس نے کیا ہے, اسے کتنی بار بڑھائے گا اللہ عز و جل؟ 10 ٹائم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ. 10 مرتبہ بڑھا کے اللہ اسے لکھے گا الی 700 ضعف. 700 گنا تک اللہ بڑھا سکتا ہے. کتنا؟ ایک نیکی آپ کر رہے ہیں, نیکی ارادہ کر کے نہیں کرتے ہیں تو ثواب ہے. اگر ارادہ کر کے کر لیتے ہیں تو اللہ عز و جل شروع میں ہی جو ثواب دیتا ہے وہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور تمہاری نیتوں کے مطابق, تمہارے اخلاص کے مطابق, لوگوں میں اگر ریاکاری نہیں ہو رہی ہے, دکھاوا نہیں ہو رہا ہے, خالص اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو 700 گنا اللہ بڑھائے گا. پھر ایک حدیث میں کہا گیا ہے اضعافا مضاعفا, بڑھاتا ہی جائے گا اللہ عز و جل. سبحان اللہ. نیکی کا یہ تیسری چیز میں نے کہی, ارادہ کیا نہیں کیا ثواب لکھا جائے گا. ارادہ کیا, کر لیا 10 گنا. اگر نیت بھی اس کی اچھی رہی اللہ عز و جل 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی نیکی کو بڑھائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد سنو, وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اگر کسی انسان نے برائی کا ارادہ کیا, مجھے یہ برائی کرنی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, نہیں کیا برائی, پختہ ارادہ تو کیا مگر چھوڑ دیا, نہیں کریں گے برائی. فَلَمْ يَعْمَلْهَا, آخری مومنٹ پر اللہ کا ڈر آیا, اللہ کا خوف آیا. کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, اس نے وہ برائی چھوڑ دی, کیا نہیں برائی. فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اس پر بھی اس کو نیکی لکھی جائے گی. اللہ اکبر. برائی کا ارادہ کیا مگر برائی کیا نہیں, برائی چھوڑ دیا. آخری مومنٹ پر اللہ کا ڈر آیا, اس نے اسے چھوڑ دیا, چھوڑنے پر بھی اسے نیکی لکھی جائے گی. اور اگر اس نے برائی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی, ایک سے بڑھ کر برائی نہیں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں, بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں حدیث موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے. حدیث کے درجے میں اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. دونوں صحیح راویوں نے اس حدیث کو الحمدللہ روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. میرے بھائی, اس ایک حدیث سے کتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی. شروع میں تو ماشاءاللہ آپ حشاش بشاش, بالکل چاق و چوبند, چست, ایکٹیو, یہ سارے لفظوں میں یہ آخری کا لفظ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. ایکٹیو ہو کر, چالاک ہو کر آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو ایک ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یہ ایک حدیث یہاں سے لے کر بھی چلے گئے, جمعہ کامیاب. برائی اور نیکیوں کا جو سلسلہ اللہ کے پاس ہے, ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آدمی نے برائی کا چھوڑ بھی دیا اللہ اس پر بھی ثواب دے رہا ہے. نیکی اگر کر رہا ہے آدمی, اس پر اسے اللہ ثواب دے رہا ہے, 700 گنا تک اللہ ثواب دے رہا ہے. میں نے مسنون خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا, 10ویں نمبر کی آیت, سورہ زمر کی آیت ہے. پوری آیت میں نے نہیں پڑھی, قل یا عبادی الذین, آیت پوری ایسی ہے. میں نے صرف آیت کا آخری ایک ٹکڑا پڑھا. اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. نیکیوں کو اور برائیوں کو جب آپ تولنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, صبر کرنے والوں کو جو ثواب دیا جائے گا وہ بے حساب دیا جائے گا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھے آپ میرے بھائیوں, سمجھے آپ؟ جی, آپ 10 گنا تک جا رہے ہیں, 700 گنا تک جا رہے ہیں, اس کے آگے بھی آپ جا رہے ہیں, مگر قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ عز و جل نے صبر کرنے والوں کے بارے میں جو کہا ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے حساب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں صبر کرنے والا. ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے, مسلمان بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کو ذرا کچھ بول کے دیکھو, ان کا غصہ کیسے اوپر چڑھتا ہے, ان کا پارا کیسے اوپر چڑھتا ہے. قرآن میں تو یہ اللہ نے کہا تم صبر کرو, تمہیں بے حساب اجر دیا جائے گا. دوسری حدیث, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تحفے دیتا ہے بندے کو, میں کس کا تحفہ بول رہا ہوں؟ کس کا تحفہ جی نوجوانوں؟ میں آئی فون 13 تمہیں دے دوں گا, تم SSLC میں 90 کے اوپر آ جاؤ, +2 کے اندر تم 90 کے اوپر آ جاؤ. آج کا جو سب سے برانڈڈ فون ہے, تم جس فون پر ہاتھ رکھو گے باپ بیٹے سے کہتا ہے وہ تمہارا. جی, یہ باپ کا تحفہ بیٹے کے لیے. اللہ کا سب سے بڑا تحفہ انسان کو جو ملتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ
یہ اگر ملا تو سمجھ لو مجھے بڑا تحفہ میرے رب نے دیا ہے. اللہ اکبر. میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے, میرے اللہ نے مجھے تحفہ دیا. حدیث پڑھتا ہوں میں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. کسی انسان کو اس سے بہتر, اس سے بڑا اللہ کی طرف سے عطا اور تحفہ نہیں ملا ہے اگر اللہ نے کسی کو صبر دے دیا. اللہ اکبر. کیا ملنا ہے اس کو؟ کیا ملنا ہے اس کو؟ صبر اگر کسی کو مل گیا, نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کا مل جانا اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے, سب سے بڑا تحفہ ہے. اب جو حدیث میں کہنے جا رہا ہوں, الاحادیث الصحیحہ, شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے. میرا تو ایمان اس حدیث پر ہے. خطیب اگر پوچھے تو بول سکتے ہیں کیا آپ کا بھی ایمان ہے؟ کیا بھئی آپ نماز پڑھے کیا؟ نبی نے پوچھا تھا ایک صحابی سے, صحابی نے کہا نہیں پڑھے. تو پڑھو بھی, پڑھو, نماز پڑھو. جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے پوچھا تھا. آپ اندر آئے, مسجد میں بیٹھ گئے, آپ کیا بھئی اصل نہیں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ صحابی نے کہا نہیں پڑھے. کھڑو بھی, کھڑو, 2 رکعت نماز پڑھ لو. پوچھ کر بول سکتے ہیں مجھے اس حدیث پر یقین ہے, کیا آپ کو یقین ہے؟ انشاءاللہ, انشاءاللہ. سنو نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. جان لے مدد صبر کے ساتھ ہی ہے. صبر کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی ضرور, ورنہ نبی غلط ہو جائیں گے, ورنہ نبی غلط ہو جائیں گے. بڑا لفظ کہہ رہا ہوں, اونگو نہیں, ڈلو نہیں, غور سے سنو. نبی کہتے ان النصر مع الصبر, صبر کے ساتھ اللہ نے نصر کو جوڑ دیا ہے. نصر کسے کہتے ہیں؟ مدد. اللہ کی مدد آ کر رہے گی صبر کرنے والے کے ساتھ. سبحان اللہ. یقین ہے نا؟ یقین ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. تکلیف ہے, غم ہے, آج غموں سے گزر رہے ہو, تکلیفوں سے گزر رہے ہو, لوگوں کے تانوں سے گزر رہے ہو, ضرور یہ حالات نہیں رہیں گے, حالات کھل جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے. اس میں صبر سے چلو. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. تیسرا لفظ نبی کا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. آج حالات خراب ہیں, دعائیں مانگو, محنت کرو, حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بحیثیت خطیب میں نے سوال کر کے اس کا جواب دیا ہے. مجھے اس حدیث پر پورا یقین. نبی کہتے ہیں اللہ کی مدد اللہ عز و جل نے صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو, ساری امت کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. میں نے گزشتہ جمعہ مسجد خلیل اللہ آٹی نگر میں یہ حدیث میں نے پڑھی. جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں میں دل سے اس حدیث سے محبت کرتا ہوں. کیا لفظ ہے میرا؟ میں دل سے اس حدیث سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں دل سے اس حدیث سے میں محبت کرتا ہوں. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی کا لفظ ہے الطہور شطر الایمان. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو پاک اور صاف بنائے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو پاک اور صاف بنائے. جس گلی میں سب سے زیادہ کچرا ہے, آنکھ بند کر کے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی گلی ہے, اور ہمارے ساتھ ان کا سوتیلاپن بھی ہے, ہمارے ساتھ حکومتوں کا سوتیلاپن بھی ہے, ہماری گلیوں پر ان کی نگاہ بھی الگ ہوتی ہے. یہ اور بات ہے. اور اچھا, یہ پاکی صفائی میں ایک بات میں کہتا ہوں, ہمارے گھر کا کچرا سامنے والے کے دروازے پر, کیا چالاکی ہے مسلمانوں کی. ہمارے گھر کا کچرا سامنے والے کے دروازے پر, جلدی اٹھتے ہیں, گھر جاتے ہیں, سارا کچرا لے جا کر کے سامنے والے کے دروازے پر. یہ چالاکی ہے تمہاری. اللہ اکبر. الطہور شطر الایمان. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو پاک اور صاف بنائے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا موضوع نہیں ہے. دوسرا لفظ والحمدللہ تملأ المیزان. نوجوان ساتھیوں, تمہیں میں تحفہ دے رہا ہوں, ایک بار الحمدللہ پڑھو. جی, کچھ بھی کمال نہیں ہے, اس کے لیے عمر آباد سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں, سلفیہ سے سند لینے کی ضرورت نہیں, مدینہ منورہ سے مدنی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار اگر کوئی مسلمان الحمدللہ پڑھتا ہے, نبی نے فرمایا جو ترازو ہے نام اعمال کا, الحمدللہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھا, بیٹھے بیٹھے 2 لفظ سبحان اللہ الحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض.
زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے، اللہ اکبر، یہ 2 لفظ پڑھنے سے اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے. زمین اور آسمان کو یہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ اور الحمدللہ. پھر نبی نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز پڑھو، نماز نور ہے، نماز نور ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. والصدقۃ برہان، صدقہ دو، صدقہ دلیل ہے تمہارے مومن ہونے کی. والصبر ضیاء، یہ میرا عنوان ہے آج کا. اور صبر روشنی ہے. کیا کہا نبی نے؟ میرا عنوان نہیں بھائی، جو خطاب میرا نوٹ کر رہے ہیں، عنوان نماز کے بعد مت پوچھو، عنوان یہی ہے، صبر روشنی ہے. نبی نے کیا کہا؟ نبی کا لفظ یہ عنوان ہے. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، جس کی زندگی میں صبر ہے، نبی گواہی دیتے ہیں اس کی زندگی میں روشنی ہے. اللہ اکبر، اس کی زندگی میں روشنی ہے. کسی بھی مرحلے سے نکل جائے گا وہ، کسی بھی اندھیرے سے باہر نکل جائے گا وہ، کسی بھی تکلیف سے باہر نکل جائے گا وہ. یہ نبی کی گواہی ہے. اللہ یہ صبر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ابھی ایک بڑے آدمی کا میں تذکرہ، کس کس چیز پر ہمیں صبر کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا قول میں پیش کرتا ہوں. کن کا قول؟ کن کا قول؟ عن علی ابن الحسین ابن علی، عن علی ابن الحسین ابن علی، حضرت حسین کے بیٹے علی، حضرت حسین علی کے بیٹے، اور حضرت حسین کے بیٹے بھی علی. ایسا ہے نام. عن علی ابن الحسین ابن علی، نام رکھ سکتے ہیں اور زندہ رہا تو بھی رکھ سکتے ہیں. دادا ابھی زندہ ہے، دادا کا نام پوترے کو رکھ سکتے ہیں. حضرت علی کے پوترے کا نام بھی علی. عن علی ابن الحسین ابن علی زین العابدین، انہی کا لقب ہے زین العابدین. سمجھتے ہیں زین العابدین کا اردو معنی کیا ہے؟ زین العابدین کا اردو معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کا لقب ہے یہ زین العابدین. آپ سمجھتے ہوں گے یہ الفاظ ہم وہ مسجدوں میں سنتے ہیں. آج اس مسجد میں اس لفظ کو بولا جا رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان وعدہ ہے. یہ اللہ کے نبی کے آل بیت ہیں، حضرت علی کے پوترے ہیں. زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، عابد کہتے ہیں اللہ کا عبادت کرنے والا. سارے عابدین اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں یہ ان کی خوبصورتی ہے. اللہ اکبر، زین ہے یہ ان کا، زین العابدین. یہ روایت کرتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 5 میں ابن ابی حاتم کی روایت سے، ان کی روایت سے اس چیز کو نقل کیا ہے. میں نے اسے نوٹ کیا. تقریباً 19 سال سے میں لگاتار اس قول کو ایک مسجد میں ذکر کر رہا ہوں. 19 سال سے 19 مرتبہ میں نے ذکر کیا ہے. رمضان المبارک میں تراویح کے بعد کے دروس میں سورہ بقرہ کی شرح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیشہ میں یہ ذکر کرتا ہوں. قال علی ابن الحسین حسین زین العابدین، زین العابدین کہتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے روز اللہ عز و جل جب پہلوں کو اور آخریوں سب کو اللہ جمع کرے گا، اگلوں کو بھی جمع کرے گا اور پچھلوں کو بھی اللہ عز و جل جمع کرے گا. ینادی منادن، ایک پکارنے والا قیامت میں پکارے گا، این الصابرون، کہاں ہیں صبر کرنے والے، لیدخلوا الجنت قبل الحساب، حساب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ. کیا جی؟ سوتے رہو گے تو سوتے ہی رہو گے، زندگی بھر سوتے رہو گے. کیا لفظ ہے؟ حساب سے پہلے جنت میں جاؤ. ایک فرشتہ کھڑ کے پکارے گا، ینادی منادن این الصابرون اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیدخلوا الجنت قبل الحساب فیقوم عنق من الناس، کچھ گردنیں کھڑی ہوں گی. کیسا لفظ ہے؟ کچھ سارے لوگوں میں کچھ گردنیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فتتلقاهم الملائکہ، جو فرشتے ہیں، عام فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں، وہ فرشتے ان سے سوال کریں گے الی این یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ فیقولون الی الجنہ، وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. فیقولون وقبل الحساب، حساب سے پہلے تمہیں جنت دی گئی ہے. قالوا نعم، تو وہ جواب دیں گے ہاں ہمیں اللہ نے حساب سے پہلے جنت دیا ہے. قالوا ومن انتم، فرشتے ان سے سوال کریں گے تم ہو کون، تم کیا کرتے تھے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں حساب سے پہلے جنت دی ہے. وہ جواب دیں گے نحن الصابرون، ہم کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے. صبر کا بہت بڑا اجر ہے ہمارے پاس. صبر کرتا. فرشتوں کا سوال دیکھو، وما كان صبركم، کس چیز پر تم صبر کرتے تھے؟ صبرنا علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر ہم صبر کیے. یہ عنوان کا آخری حصہ، اللہ کی اطاعت پر ہم نے صبر کیا.
वसबरना अन मासियतिल्लाह, गुनाह छोड़ने पर हमने सब्र किया, हमारी वफात इसी हालत में हुई तो फरिश्ते कहेंगे अंतुम कमा कुलतुम उदखुलुल जन्नह फनिअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर हमेशा अच्छा होता है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा अजर है मेरे भाई। 3 चीजों पर सबसे पहले 10-15 मिनट जुमा के हमारे हैं, इन 10-15 मिनट में कोशिश इस बात की करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब्र है क्या। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 मिनट अजान को अगर छोड़ दिया जाए, मेरे अरबी खुतबे को छोड़ दिया जाए, 20 मिनट तकरीबन सब्र की अहमियत और सब्र की फजीलत उस पर मैंने आपके सामने कहा है। अभी जो रह गया है वक्त, सब्र बोलते किसे हैं, किसको सब्र बोलते हैं। अल्लाह सबसे पहले आप मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे सब्र वाला बनाए। जी हाँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे भाइयों को, उनकी औलाद को, उनकी नस्लों को अल्लाह सब्र वाला बनाए। जी, आपने मेरे लिए दुआ किया, सिर्फ मैंने आपकी नस्लों के लिए दुआ किया है, आने वाली नस्लों तक के लिए मैंने आपके लिए दुआ किया है। अल्लाह ये अजीम नियामत हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह अता फरमाए। सब्र का जो माना उलमाए किराम ने बयान किया है, हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना, बांध के रखना। क्या करना? नफ्स को बांध के रखना, जबान पर शिकवा नहीं आना, जबान भी है इसमें, जबान पे शिकवा नहीं आना, जज्बाती नहीं होना, नफ्स को कंट्रोल पे रखना 3 चीजों पर। कितनी चीजों पर? पहली चीज अल्लाह की इताअत पर नफ्स को बांधना, दूसरी चीज गुनाह छोड़ने पर नफ्स को बांधना, तीसरी चीज बुरी तकदीर पर, मुसीबतों पर, मसाइब पर नफ्स को बांध के रखना। ये 3 चीजों पर जो सब्र करेगा, ये जो मैंने 20 मिनट फजीलतें तुम्हारे सामने बयान की, उसे वो फजीलतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। नेकी करने पर सब्र की जरूरत है। अब जरा उसकी थोड़ा सा शरह में जाते हैं। सबसे पहले ईमान पर डटे रहना, यह सबसे बड़ी नेकी है, और आज के जमाने में तो यह बहुत अहम है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं, कई स्कूल चलाने वाले, कंपनियां चलाने वाले डगमगा रहे हैं। पहले उनकी बातें अलग होती थी, उनके चेहरे अलग होते थे, उनके लिबास अलग होते थे। आज उनकी बातें अलग हो रही हैं, उनका सोचने का अंदाज बदल रहा है, इसलिए कि वो डर रहे हैं। हालतों का मुकाबला करना, ईमान पर सब्र से साबित कदम रहना। सुभान अल्लाह, लोग कहेंगे, हालात बदलेंगे, चुप नबी ने नहीं कहा। तिरमिज़ी की हदीस आने से पहले फिर एक बार मैंने देखा, 8 सहाबा हदीस के रावी, कितने 8 सहाबा हदीस के रावी, 8 सहाबा ये हदीस को बयान करते हैं। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, आने वाले दिन सब्र के हैं। नबी वो जमाने में बोल दिया, अल्लाहु अकबर। इसके बाद के जो अय्याम आएंगे, इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, और ऐसे हालात रहेंगे, अलकाबिज़ु अलल जमर, उस दीन पर चलने वाला ऐसा होगा गोया कि वो कोलसी, हमारी जबान में कहते हैं नहीं, शोले को हाथ में पकड़ रहा है, कैसा गरम गरम शोले को हाथ में पकड़ रहा है, उस तरीके से दीन पर चलना हो जाएगा। मगर याद रखो, ऐसे जमाने में जो ईमान पर रहेगा, जो दीन पर रहेगा, टस से मस नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने दीन में, नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे 50 लोगों का सवाब दिया जाएगा। कितने? अभी मेरे नौजवान को समझ में नहीं आया, क्या बड़ी बात हो गई, 50 लोगों का। सहाबी ने नबी से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, 50 उस जमाने के लोग या 50 सहाबा? 50 सहाबा का सवाब दिया जाएगा या 50 उस जमाने के लोगों का? सुभान अल्लाह। नबी का जवाब क्या था? जी, 50 सहाबा का सवाब मिलेगा। आने वाले दिन खराब रहेंगे, मगर दीन पे चलने वाला, सब्र से कायम रहने वाला, 50 सहाबा का सब्र या 50 सहाबा का सवाब ऐसे ही फुकट में नहीं मिलेगा मेरे भाई। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। हालात अल्लाह बदलेगा इंशाअल्लाह। दीन पर चलने के लिए मैं एक बार दुआ करता हूं डॉक्टर इकबाल रहमहुल्लाह के लिए। डॉक्टर, कुछ लोगों को अल्लामा बोलने पर इन पर एतराज है, डॉक्टर इकबाल के लिए मैं दुआ करता हूं। उन्होंने कहा, यह शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या बात है, अल्लाह अकबर। मेरा पूरा जुमा एक शेर में बोल दिया हो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, इस्लाम पे चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
یہ शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना ये आसान नहीं है मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकी करने पर हमें सब्र चाहिए, अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए। दूसरा, उसकी दावत देने पर सब्र चाहिए, अल्लाह ताला ये हालात आसान फरमाए। तीसरा नमाज पढ़ने के लिए सब्र चाहिए, बदन नहीं मानता। सुबह में बिस्तर छोड़कर उठे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आज तो वो भी माइक में नहीं हो रही है, नहीं माइक में वो भी नहीं हो रही है। हय्या अलस सलाह, आओ भी नमाज की तरफ, आओ भी कामयाबी की तरफ। बारिश पड़ रहा है, ठंड है, रात में जनाब 2 बजे सोए हैं, 12 बजे सो गए तो जल्दी सो रही है। कितने? 12 बजे सो गए तो जल्दी सो रहे, रात में 2 बजे इनका सोना है, सुबह में 9 बजे इनका उठना है, फजर की अजान दी जा रही है। कहां से आप नमाज पढ़ेंगे? अगर आप में सब्र नहीं होगा तो आप नमाज के लिए उठ भी नहीं सकते। आप है नहीं है भाई, नमाज पढ़ने के लिए सब्र। ज़कात, ये तो बड़ी बात है, कई को मेरे पैसे में देना, कितने लोग मुझे बोलते हैं। मैंने कई बार कहा, हमारे उस्ताद को अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पैसे छोटे रहते हैं तो दिल बड़ा रहता है, पैसे बड़े होते हैं तो दिल छोटा होता है, ऐसा हमारे उस्ताद बोलते थे। सुभान अल्लाह। 100 रुपए में 10 रुपए बड़ी शान से मैं देता हूं, उठा ले, लेकर जा। 1000 रुपए में 100 रुपए, मेरा दिल जरा छोटा हो जाता है। 1000 में मैं 100 नहीं दे सकता, 1 लाख रुपए में 10,000 तो मैं सोच भी नहीं सकता, 1 करोड़ में 10 लाख तो मैं दिमाग में भी नहीं ला सकता। जैसे जैसे ये रकम बढ़ेगी, ऐसे भी लोग हमारे इस बेंगलोर में रहते हैं, दुआ करो अल्लाह से, 10-10 करोड़ भी उनकी ज़कात निकलती है। कितनी? और निकाल रहे, वो निकाल रहे हैं, हर साल निकालते हैं 10-10 करोड़ भी। अल्लाह नियत करो बैठकर, अल्लाह मुझे दिया तो मैं भी निकालूंगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही सवाब कमा कर जाओगे ना, ऐसे ही सवाब कमा कर जाओगे। मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा उन्होंने, इस साल मेरी ज़कात इतनी निकली है। जी हां, आप देखिएगा जरा, 10-10 करोड़ भी जितनी बड़ी रकमें निकलती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके कारोबार में, उनकी सेहत में, उनके इल्म में, उनकी औलाद में, उनकी जिंदगी में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। जो इतना निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रियाकारी से बचाए, क़ियामत में अल्लाह उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए। हमारी दुआ है सुभान अल्लाह। ज़कात ने हज अभी होके आया हूं मैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हर जगह पर वहां का पुलिस वाला, वहां का मुतव्वा एक ही लफ्ज कहता, सबर हाजी। क्या बोलता है? सबर हाजी, हाजी सबर। तवाफ में सबर, सही में सबर, मीना में सबर, अरफा में सबर, कंकरी रंगिल जमरात में सबर, हर रुकुन में सबर। बगैर सबर के न ज़कात, न हज, न नमाज, न ईमान, कोई रुकुन नहीं हो सकता हमारा। हर जगह हमें सबर की जरूरत है। खास तौर से मेरे भाई, बच्चों की परवरिश में सबर चाहिए। कहां कह रहा हूं मैं? बच्चों की परवरिश में मैं हमारे वालिदैन को दुआ देता हूं। 8 साल के बच्चे को अपने से दूर करना मामूली बात नहीं है क्या? हम नहीं करते। इस साल बड़ी चार मीनार में एक हाफिज साहब नमाज तरावी सुना। इस साल मरकजी मस्जिद चार मीनार में इस साल अब्दुल अजीम साहब की जगह पर एक हाफिज साहब नमाज तरावी सुनाए। उनके वालिद ने मुझसे कहा, पहली बार एक ही बेटा मेरा उमराबाद में छोड़कर मैं बस में बैठ के आ रहा हूं, बस मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं। मैं मेरे बच्चे को जिंदगी में कभी इस उम्र के 8 साल के बच्चे को मैंने जुदा नहीं किया। मैं उसकी तरबियत के लिए, उसके अखलाक के लिए, उसके इल्म के लिए मैं इतना रो रहा हूं कि बस में बैठे हुए लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप इतना क्यों रहे? कोई मर गए क्या, या तुम्हारा बटवा चोरी हो गया है? क्यों आप रो रहे हैं? ये बच्चों की तरबियत में सब्र चाहिए। अगर बेसब्रे बनेंगे तो बच्चों की हम अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे। मां बाप को पालने में सब्र चाहिए। कहा मैं एक लफ्ज इस मिंबर से कहता हूं, जी हां, वो नियामत आपके पास है, आप उसे संभाल के रखो। खाना पानी देना ये कोई भी दे देगा। मां बाप को खाना देना, मां बाप को पानी देना, मां बाप को रहने की जगह देना, मां बाप को दवाई का इंतजाम करना कोई भी कर देगा। बुढ़ापे की उम्र में उनकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, वो कभी किसी की गीबत कर देंगे, कभी कोई ऐसा लफ्ज बोलेंगे, पिंच होगा, चुभेगा, उस पर सब्र करके उनकी देखभाल करना, तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना खाना पानी तो कोई भी दे सकता है मेरे भाई। कोई भी चीज में सब्र चाहिए। अल्लाह हमें सब्र करने वाला बनाए। ये पहली किस्म है सब्र की। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज, एक इसमें हदीस मैंने बड़ी अहमियत के साथ नोट की है। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह अमल की तौफीक दे। मैं तो ये कहता हूं, कभी कभी कोई इमाम टिकेगा नहीं अगर उसमें सब्र नहीं है।
مسجد کا کوئی امام بھی نہیں ٹکے گا، اس لیے کہ صبر رہا تو وہ امام. آپ کہتے ہیں یہ امام 30 سال سے ہیں. کتنے سال سے؟ ہمارے شہر بنگلور کے ایک بہت اچھے امام، ہم بہت ان کو چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں ان کو ماشاءاللہ. 35 ایئرس، 30 پر 5 سال ایک ہی مسجد میں خدمت انجام دیے. ان کی تقریریں سن کے ہمارا ایمان مضبوط ہوا ہے. آج انتقال ہو گیا ہے ان کا. دبئی پہلی بار گئے، وہاں جب گئے تو کام کے لیے گئے، کام ملا نہیں. شیخ نے کہا آپ آنے میں لیٹ کر لیے، میں نے دوسرے کو رکھ لیا. انہوں نے اس سے کہا میں 3 لوگ میری مسجد میں ایسے ہیں، اتنا مجھے ستاتے ہیں، اتنا مجھے آپ مسجد کی صفائی کا کام دے دیجئے، واپس مجھے بنگلور مت بھیجیے. سبحان اللہ. ہیں لوگوں کی باتیں دل کو چپتی ہیں. جس کا اپنی بیٹی پہ نہیں چلتا وہ امام پہ چلاتا ہے گھر، جس کا گھر میں نہیں چلتا وہ امام پہ چلاتا ہے. انہوں نے کہا میرے دل چھلنی ہو گیا ہے، مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے واپس نہ بھیجیے. شیخ نے اس سے بھی اچھا کہا تم تو 3 لوگوں سے ڈر کر آ گئے. حضرت شعیب کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے 9 ٹیمیں 9 جماعتیں ان کو ستاتی تھی، پھر بھی شعیب چھوڑ کے نہیں بھاگے. اب تو تمہیں رکھوں گا نہیں، واپس جاؤ بنگلور کو. سبحان اللہ. واپس بنگلور کو آئے، مگر زندگی اللہ نے ان کی اچھی کر دی. کوئی آدمی اگر صبر نہ ہو میاں بیوی کا رشتہ نہیں چلے گا. خاص طور سے ہر وارم کوئی نہ کوئی مسئلہ. دنیا میں کوئی عورت 100% کریکٹ نہیں ہے. دنیا کی کوئی عورت 100% کریکٹ نہیں ہے. پورے غور سے سنو، رسول کے منبر سے کھڑے ہو کر ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں. شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ بن باز تینوں کہتے ہیں نبی نے کہا اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھا پن رہے گا عورت میں، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں لے کے چلنا ہے. مجھے 100% کریکٹ چاہیے تو پھر آپ کو جنت میں حور ملے گی، یہاں تو نہیں ملے گی آپ کو. صبر کے ساتھ چلیں گے تو رشتے بنیں گے، اگر صبر کے ساتھ نہیں چلیں گے میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ہمیں صبر والا بنائے. دوسری جو قسم ہے صبر کے اندر، میں یہاں ایک بات بتا دوں. 1 مہینے سے قریب میں نے گزشتہ جمعہ بھی اعلان کیا، آج اور آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، آپ دعا کریں میرے بھائیوں انشاءاللہ. عائشہ نام کی ایک عورت، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کچھ سال پہلے وہ مسلمان ہوئی ہے. اس کے شوہر بھی مسلمان ہوئے ہیں. ان کا ایک بچہ ہے، بیٹے کا نام زکریا ہے. بچہ پیٹ میں درد ہوا، لے کر گئے، آپریشن کیے، پھر دوبارہ ان کو پریشانی آئی، پھر لے کر گئے. بچے کی صرف سانسیں چل رہی ہیں، پائپ سے اس کو اناج ڈالا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ دونوں جو اس دین میں آئے ہیں قربانی دے کر، اللہ ان کے بچے کو صحت عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ اس زکریا چھوٹے معصوم بچے کو اللہ زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں کو، اور وہ عورت اس وقت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو بھی بچوں میں آزمایا ہے. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کئی بار بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں میں، اللہ عز و جل اس بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دنیا کے ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دوسری قسم جو آتی ہے، گناہ چھوڑنے پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے. ایک ہی لفظ کہوں گا، وقت ہو چکا ہے. کوئی گانا سننے والا ہے، فلمیں دیکھنے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، گالیاں دینے والا ہے، بات بات پر غصہ کرنے والا ہے، یہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ صبر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں. اللہ وہ صبر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں. تیسری قسم جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ. مصیبتوں پہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. کس پہ؟ دیکھ رہے ہیں پانی کی مصیبت کیسی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پانی اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے. یہ نوح کی قوم کو پانی کا عذاب آیا ہے، فرعون کو پانی کا عذاب آیا ہے. یہ عذاب بھی بن سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ادھر سمندر نہیں ہے تو ادھر نہیں آئے گا پانی؟ جی حیدرآباد میں کون سا سمندر ہے؟ کس طریقے سے ڈوبا تھا حیدرآباد. پاکستان کا سوات علاقہ کس انداز میں ہزاروں لاشیں آپ تیرتی ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ان چیزوں پہ صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ عز و جل ان تقدیر پر بھی اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی ایک حدیث بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. میرے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا پہلے، ابھی نہیں پڑھ رہا ہے. اس کا چھوٹا بھائی 3 سال کا اچانک انتقال ہو گیا. 3 سال کا بچہ، ماں باپ پریشان حیران. یہ بولنے کی بات ہے، جس پر گزرتا ہے اسے معلوم ہے ہوتا کیا ہے. ماں باپ حیران، ڈپریشن، کیا پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں. سبحان اللہ. مگر کچھ دیر میں نبی کی حدیثوں نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا. کچھ دیر میں
اللہ کے رسول کی حدیث نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا. کہا میرے رسول اگر کہتے ہیں تو میں میرے 3 سال کے بچے پر بھی میں صبر کرتا ہوں. سبحان اللہ. نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. میں نے وہ صحابہ کا نام بھی الحمدللہ نوٹ کیا ہے. سعد بن عبادہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. معاذ بن جبل نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. ابی بن کعب نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. زید بن ثابت نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ. ایک آدمی آیا, کہا آپ کو حضرت زینب بلا رہے ہیں. کون بلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کو حضرت زینب بلا رہے ہیں. زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ نبی کی بڑی بیٹی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی. آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بلا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے. حضرت زینب کا بیٹا یعنی نبی کا کیا ہوا؟ یہ نواسا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا اٹھا کر ہاتھ میں نبی کے دے دیا انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اس بچے کو رکھے. مشکیزے کا لفظ بعض حدیثوں میں چھوٹا بکری کا بچہ اگر اسے ذبح کر کے ڈالا جائے ہاتھ پیر کیسے مار. نبی کا نواسا نبی کی گود میں ہاتھ پیر مارنے لگا, ایک دم تڑپڑے ہاتھ پیر مارنے لگا اور تھوڑی دیر میں دم چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے. نبی رونا شروع کر دیے. سبحان اللہ. سعد نے پوچھا, سعد ایک تھے نا صحابی, اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی ایسے موقع پہ روتے ہیں؟ نبی نے ایک لفظ کہا, میں نے لفظ نوٹ کر لیا. ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ, یہ رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے. ایسے موقع پہ آنکھ سے آنسو جانا یہ غلط نہیں ہے. چیخ مارنا, چلانا, نوحہ کرنا یہ حرام ہے. اور نبی نے ایسے سارے موقعوں کے لیے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے. وہ دعا انشاءاللہ ہم ضرور یاد رکھیں گے اپنی ساری زندگی میں انشاءاللہ. ان للہ ما اخذ, کیا دعا ہے؟ ان للہ ما اخذ, جو لے لیا وہ اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا. سبحان اللہ. ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى, اور جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک ٹائم ہے, وہ ٹائم آیا تو وہ چیز چلی جائے گی. اللہ اکبر. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, اپنی بچی سے کہہ رہے ہیں صبر کر میری بچی, اللہ سے ثواب کی امید رکھ. سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے, اللہ عز و جل ہر حال میں اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. خاص طور سے یہ جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں, اللہ ان حالات میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا گو ہوں. یقیناً بہت درد کی بات ہے, جہاں بھی پانی آیا ہے, سیلاب آیا ہے, کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان ہو, اگر اس تکلیف میں ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے, اللہ انہیں صبر عطا فرمائے, اللہ انہیں نعم البدل عطا فرمائے. صرف انہی کو نہیں, جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, دعا کرو اللہ سے, تمہارے میرے لیے یہ بڑا ہے, اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے. جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ مرنے سے پہلے ایک رائی کا دانہ بھی ان پر قرض کا بوجھ نہ رہے. اللہ زندگی میں قرض کا بوجھ ان سے اللہ ہلکا فرما دے. جتنے لوگوں پر بچیوں کی ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے وہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے, میرے ہر بھائی کو بدعات سے بچائے. اللہ تعالیٰ سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر بھائی کو شرک کی نحوست سے بچائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.